امام حسین قرآن کی ایک دو آیت پر عمل کرنے والی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن پر عمل کرنے والی ذات کا نام ہے۔ ایک آیت جس پر گفتگو شاید کبھی آپ نے سنی ہو، اس آیت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت پر امام حسین کا عمل کربلا میں کس طریقے سے تھا۔ قرآن جنگ کے آداب کو بتا رہا ہے۔ جنگ، اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ اس نے ہر چیز کے اندر حسن کو نکھارا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کے آداب سے لے کر اپنے گھروں میں داخل ہونے تک کے آداب، اور اپنے گھر میں اللہ عز و جل داخل ہونے کے آداب سے لے کر کسی دوسرے کے گھر میں جانے تک کے آداب اس نے قرآن میں بتائے ہیں۔ اب جنگ کے آداب کیا ہیں اس کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق اس قسم کی بات کرتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے، معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا اٹھنے والا قدم قرآن کے مطابق تھا۔ خاص طور پر ایک بات کو لے کر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اب عمرو ابن سعد کے سامنے 3 چیزیں رکھی تھی، اور وہ 3 چیزیں یہ تھی کہ مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے، یا یزید کے پاس لے جایا جائے، براہ راست اس سے بات کی جائے گی، یا کسی سرحدی علاقے میں اسلام کے مجھے بھیج دیا جائے۔ تو گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حق کے لیے گئے تھے تو پھر اس طرح سے وہاں سے جانے کی بات کو کیوں کر رہے تھے؟ اب سنیے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، تو قرآن کہتا ہے ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کسی سے جنگ کی تمنا نہ کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی تمنا نہیں کر رہے تھے، اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ کو اوائڈ کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو۔ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ تو امام حسین نے جو جانے کی بات کہی تھی، ان کے دل میں جنگ کی تمنا نہیں تھی، یہ حضور کے فرمان پر عمل تھا۔ لیکن جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں 22,000 کا کم و بیش لشکر آ گیا، تو اب قرآن کی اس آیت پر عمل، فَاثْبُتُوا، اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو قرآن کہتا ہے پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ جاؤ۔ پھر پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اگر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، تم بے قصور ہو اور تم پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَاثْبُتُوا، تو جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اسلام کی جتنی جنگوں کا آپ جائزہ لیں گے، وہ ساری جنگیں دین کے غلبے کے لیے تھی،
زمین پر قبضے کے لیے نہیں تھی. اسلام یہ چاہتا تھا. جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگیں مسلط کی گئیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش سب سے بڑی کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ دین غالب آ جائے، زمین اللہ کی، بندے اللہ کے، تو قانون بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام نے جو جنگ کا ادب بتایا، اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کی جائے، عافیت اللہ سے مانگی جائے، اور جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی جائے. سیرت کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کے پہلو نظر آئیں گے. لیکن جب جنگ مسلط کی جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگو نہیں، فثبتوا، ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ. تو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنگ مسلط کی گئی تو تاجدار کربلا ثابت قدم رہے، اپنے موقف سے ہٹے نہیں. جو اسٹینڈ آپ نے لیا تھا اس اسٹینڈ پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حکم ثابت قدم رہنے کا کسی اور کا نہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا ہے. تو یہاں تک تو بات آپ سمجھ چکے ثابت قدم رہنے کی. اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جنگ کے میدان میں جب تم پہنچ چکے ہو، جنگ تم پر مسلط کی جا چکی ہے، تو پہلی چیز تم ثابت قدم رہو، حق پر ہو، ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کی یاد بہت زیادہ کرو، اللہ کی یاد زیادہ کرو. یہاں تک اللہ کے ذکر کے بارے میں فرمایا گیا. غالباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، توجہ چاہوں گا. اگر کوئی شخص مغرب سے لے کر مشرق تک، یعنی ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک سخاوت کرے، ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک سخاوت کرے، اور دوسرا شخص ایسٹ سے لے کر کے ویسٹ تک جدال و قتال کرے، تب بھی وہ بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ ہے اللہ کے ذکر کا فائدہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جنگ آپ پر مسلط کی گئی، آپ ثابت قدم رہے، تو اب اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ثابت قدم رہا، اس نے یا تو دشمن کو قتل کیا یا خود شہید ہو گیا، یا دشمن کو قتل کیا یا خود شہید ہو گیا، تو فرمایا گیا اللہ اس کو قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا. اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ چونکہ میدان جنگ کے اندر آدمی کا دل سارے منظر کی طرف ہوتا ہے، سارے حالات کی طرف ہوتا ہے، دشمنوں کی چال کی طرف ہوتا ہے، ان کی پلاننگ کی طرف ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی جو ہو رہی ہوتی ہیں، دل اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں مشغول رہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ پھر میدان جنگ میں زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، دل کو اپنا کام کرنے دو. تو ہوگا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم مراد کو پہنچ جاؤ گے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر کس طرح اللہ کا ذکر کرتے اور دعا کرتے. حضور عرض کرتے اے اللہ تو ہی میری قوت ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے. یہ حضور دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ کا ذکر میدان جنگ کے اندر کثرت سے کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اور یہاں پر مفسرین کرام نے تنبیہ فرمائی کہ جنگ جیسے خطرناک حالات کے اندر بھی جب اللہ عز و جل اپنے ذکر کا حکم عطا فرماتا ہے تو وہ بندے کتنے کم نصیب ہیں جو راحت کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. راحت کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے.
آپ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کس طریقے سے کیا اور کتنا کیا، تو فرمایا گیا یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، جنگ بھی کرتے ہوتے، جدال و قتال میں بھی اللہ کی یاد، گھر میں بھی اللہ کی یاد، رات کو بھی اللہ کی یاد، دن میں بھی اللہ کی یاد۔ اب میں آپ کو اللہ کے ذکر کے حوالے سے فارمولہ بتا دوں، توجہ تھوڑی سی آپ کی اس طرف لے جاؤں تاکہ اس کے ذریعے آپ بھی اللہ کے ذکر کو اپنی عادت کے اندر شامل کر سکیں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اٹھو تو یہ دعا کرو۔ اب گویا آپ نے اپنے دین کی ابتدا ہی اللہ کے ذکر سے کر دی، اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ جو بھی ہے، رات سوئیں تو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیں، اسی طریقے سے کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دکان میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، دکان کھولنے سے پہلے سورہ الم نشرح پڑھ لو، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ہر جگہ پر اللہ کے ذکر کی تعلیم ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ میدان جنگ جیسے میدان کے اندر بھی اور امتحان کے اس مرحلے میں بھی اللہ اپنے ذکر کی تعلیم دے کر فرماتا ہے کہ اگر تم غلبہ چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو جنگ میں بھی مجھے مت بھولو، میری یاد کرو، میں تمہیں کامیابی سے ہمکنار کروں گا۔ تو آپ اگر امام حسین کی زندگی دیکھیں گے نا تو وہ اپنے اسٹینڈ پر رہتے ہوئے، توجہ چاہوں گا، سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ ہاتھ اگر چلا جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، سر اگر چلا جائے تو پھر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اے امام، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، اور بتا دیا یہ سر دینے کی قوت اگر اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے موقف پر اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پر ثابت قدم رہا اور میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی، تو اللہ نے مجھے کامیابی سے عطا فرما دیا۔ اس چیز کو سمجھا کرو، ہر چیز کے آداب اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم